اور اسکارپین آگے پھر 28 29 30 پانچویں گھر میں مون راہو سیٹرن، اور سیٹرن یہاں پہ ریٹروگریشن ہے، ایگزالٹڈ ہے، اور پانچویں کا لارڈ آپ کا اٹھا جا کے 9th ہاؤس میں بیٹھ گیا، پرورتن بن گیا جوپیٹر اور مون کا، اور جوپیٹر کی ٹرائن بھی ہے، تو یہ ایک بیسٹ کمبینیشن ہوتا ہے اسکارپین، بیسٹ کمبینیشن، اور اس کا آپ نے فائدہ ضرور اٹھائیے گا۔ جب پانچویں کا لارڈ 9th میں جاتا ہے تو آپ بڑے سینسٹیو ہو کے کام کریں گے، علمی و دنیاوی صورتوں میں آپ کو کوئی فائدہ ہوگا، اور علمی ذہنی فراست کے ساتھ کچھ دولت بھی کمانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور علمیت اور سماجی خدمات آپ کو لوگ پریز کریں گے، کوئی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے میں بھی کامیاب ایکسکیوز می، اور دوسرے ملک میں بھی جانے کی خواہش پوری ہوگی، کوئی باہر سے کچھ قانون کی ٹیچنگ، سوشل ورک، مذہب، تصوف، پبلک افیئر، سوشل سروس کی تعلیم حاصل کرنے میں بھی کوئی پیش رفت ہو جائے گی، یا پھر اپنی حاصل شدہ تعلیم کا دوسروں کو علم بانٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خاصتاً فطرتاً آپ بہت اچھے طرح سے بیہیو کریں گے، معاشی اصول کے لیے ٹریڈنگ اور انٹرنیشنل ٹریڈ میں آپ کو فائدہ پہنچے گا، غیر ملکی سفر بھی آ سکتا ہے، ہر قسم کے لوگوں سے تعلقات بنیں گے، سب کچھ شراکت داری یا دوسروں کے تعاون سے تکمیل پہنچتی ہوئی نظر آتی ہے، تو دس از گڈ، بٹ پھر بھی کیونکہ راہو آپ کو نا یہ تھوڑا سا آپ کو غلطیاں کروائے گا، راہو آپ کو تھوڑا سا چلبل ضرور کرے گا، تو اس لیے آپ کو تھوڑا سا دوسروں پہ بھروسہ اور فارن انویسٹمنٹ بڑا سوچ سمجھ کے اگلے بندے پہ اعتبار، بلکہ اگلے بندے جس نے آپ کے ساتھ بزنس کرنا وہ آپ پہ اعتبار کرنے کے لیے، کیونکہ آپ تھوڑا سا دکھائیں گے کھبی ماریں گے سجی، کیونکہ راہو ٹک کے نہیں بیٹھنے دیتا آپ کو، کہیں نہ کہیں آپ کو معاملات میں آپ کو انسرٹنٹی لے کے آئے گا، بچوں کے ساتھ الجھ جائیں گے، بچہ کوئی بیمار ہو جائے گا، بچے کے ساتھ میچ ڈال لیں گے، بے خاص طور پہ بڑی بیٹی بیمار ہو سکتی ہے، اور آپ کوکڈ ڈیٹا سے اپنا تھیسس بنانے کی کوشش کریں گے، دکھائیں گے کھبی ماریں گے سجی، شادی بیاہوں میں جائیں گے، اور وہاں پہ بھی کافی وہ کہتے ہیں نا باہر بیٹھے کبھی کسی کے پاس کان میں بات کر دی، کبھی کسی کے پاس بات کرتے، تو یہ ایک کیسے کہنا لڑائیں کی باتوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہوگا، معدہ خراب ہو جائے گا آپ کا، نہ آپ نے اپنے سوچ سمجھ کے کھانا ہے، خاص طور پہ وہ خواتین جن کی پہلی پریگننسی ہے، دے مسٹ بی ویری کیئرفل، مس کیریج ہونے کے چانسز ہے، تو جتنا ریسک ہے ایکسٹرا آرڈنری کیئرفل، کوئی کام نہیں کرنا، 3 دن چپ کر کے بسترے سے باہر نہیں نکلنا آپ نے، کیونکہ راہو آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دے گا، بگائے گا دوڑائے گا، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی کدھر، تو ٹک کے آپ بیٹھنا پسند ہی نہیں فرمائیں گے، تو اس لیے اپنے آپ کو نارمل رکھنے کی کوشش کیجیے گا، آپ ٹائم مینجمنٹ ضرور کیجیے گا، اگر آپ کی ٹریولنگ آتی ہے تو وقت پہ نہیں پہنچ پائیں گے، کسی کے ساتھ میٹنگ ہے وقت پہ نہیں پہنچ پائیں گے، شادی بیاہ میں کہیں جائیں گے تو راستے میں ٹریفک میں پھنسے رہیں گے، اینڈ ٹائم پہ جب کھانا کھل جائے گا اس وقت پہنچیں گے، سارا پروگرام ریون ہو جائے گا آپ کا، تو وقت سے پہلے نکلیے گا، ٹریفک بہت تنگ کرے گی آپ کو، راستے میں رکے رہیں گے، گاڑی خراب ہو جائے گی، یا گھر سے نکلتے وقت کوئی مہمان آ جائیں گے، دوست آ جائیں گے، اور یہ پاکستان میں تو یہ ریئلائز ہی نہیں کرتے، ایک تو بغیر بتلائے لوگ گھر آ جاتے ہیں، اور ایک طریقہ ہوتا ہے پڑھے لکھوں کا، یہ طریقہ ہوتا ہے کہ بندہ فون کر کے پوچھ لیتا ہے کہ آپ فارغ ہیں تو آ جائیں، تو نہیں، پاکستان میں جاؤ جا کے اچھا پھر دیکھ رہے کہ اگلا بندہ تیار ہو کے بیٹھا ہوا ہے، جان کے لیٹ کرنا، تو یہ ایک ہماری فطرت خصلت، یہ ہم نیگیٹیوٹی، کیونکہ ہمارے اسکول کالج جو میں وہ تربیت کا سیشن ختم ہو چکا ہے، تو بچوں کو بڑوں کو اب یہ چیزیں نارمز کا پتہ ہی نہیں، ہمارے ایک بڑے اچھے سیکٹری ہوتے تھے یوسف کمال صاحب، تو وہ میں کسی میٹنگ میں ان کے آفس میں بیٹھا تھا، تو ایک بندہ بڑے کیجول ڈریس میں آ گیا، تو ان کو بڑا ناگوار گزرا، بڑے ڈیلیکیٹ سے تھے، تو کہنے لگے دیکھیں آپ سوئے اٹھ کے آ گئے ہیں، نہ آپ نے مجھے عزت دی ہے، نہ آپ نے اپنے آپ کو عزت دی، جب کسی کے پاس جانا ہے تو کم کم اپنی عزت کا بھی خیال کریں، اس کی عزت کا بھی، تو میں نے اکثر دیکھا میرے پاس کافی لوگ آتے ہیں سوئے اٹھ کے آ جاتے ہیں، خاص طور پہ اس میں میڈیا کے لوگ ہیں،
کہ جن کو اتنی وہ تمیز نہیں ہوتی کہ جب کسی کو ملنے جائے تو بڑا تیار ہو کے آ جائے، ذرا اگلے بندے کی بھی رسپیکٹ ہوتی ہے کہ آپ سلیپنگ سوٹ پہن کے آگے بیٹھے ہوتے ہیں، اینی ہو۔ تو یہ تربیت سے بات چل رہی تھی۔ تو یہاں پہ کوئی سٹا لاٹری جوا میں بھی آپ کو یہ ایک چیز فائدہ پہنچ جائے گا، ایک دم فائدہ۔ ہاں، لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ یہ میں آپ کو کہوں گا، خواتین خاص طور پہ شام کو اکیلے گھر سے نہیں نکلنا۔ ہوتا ہے نا گلی محلوں میں یا گاؤں میں اپنی سہیلی کی طرف جا رہی ہوں اور اکیلی نکل جاتی ہے، اور پھر گھر میں وہ سہیلی تو ہوتی نہیں، تو آپ نے یہ رسک نہیں لینا ان 3 دنوں میں، اکیلے باہر نہیں نکلنا، اپنی والدہ یا بھائی کو ساتھ لے کے جانا ہے، کسی کے گھر جانا ہے، اکیلے نہیں جانا، کیونکہ یہ دوستوں وہاں سے سہیلی کی وجہ سے یا دوست کی وجہ سے آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ نیگیٹو ہو سکتا ہے۔ اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔